ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی میں روح اللہ انصاری۔ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ایک فلسطینی گاڑی پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاپان اور امریکہ سے ٹام ہاک کروز میزائل خریدنے کا طلبگار۔ یوکرین پر حملہ عالمی نظام کی تبدیلی کا حصہ ہے، پوتن۔ یمن میں چور نے 60 میٹر اونچا ٹیلی کام ٹاور چرایا۔ پاکستان سعودیہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس، توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ اب دیکھیں تفصیلی خبریں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی گاڑی پر اسرائیلی فوجیوں کے فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی خبر کے مطابق نابلس کے جنوبی علاقے میں واقع ہوارہ فوجی چوکی پر اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں 2 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 2 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے نابلس میں 2 مشکوک گاڑیوں کو دیکھا اور ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار افراد زخمی ہو گئے۔ بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے جانب سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے 1 اکتوبر سے نابلس شہر پر عائد کردہ محاصرے کو جزوی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہر کی طرف جانے والی 3 چوکیوں میں سے 2 کو کھول دیا تھا۔ 11 اکتوبر کو مقبوضہ مغربی کنارے کے نابلس میں ایک غیر قانونی یہودی بستی کے قریب مسلح حملے میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی افواج نے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر چوکیاں قائم کر دی۔ کچھ سڑکیں مٹی ڈالنے سے بنی رکاوٹ سے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ جاپان دفاعی ویٹرینس استعداد کو بڑھانے کے زیر مقصد امریکی ٹام ہاک کروز میزائل خریدنے کا ہدف رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے فوجی اثر و رسوخ اور شمالی کوریا کے دھمکی آمیز میزائل تجربات کا حل تلاش کر رہی ہے۔ جاپان کے سرکاری ٹیلی ویژن NHK کے مطابق جاپانی حکومت امریکی ساختہ ٹام ہاک کروز میزائل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا مقصد دشمن کے میزائلوں کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اور سمندر سے مار کرنے والے ٹام ہاک کروز میزائل سے اپنے ہی خطے میں تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جاپان کا مقصد 2026 تک اپنے قومی اسٹینڈ آف میزائلوں کو، جو ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں، کو استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹام ہاک کی خریداری کا اقدام چین اور شمالی کوریا سے لاحق علاقائی خطرات کے خلاف ڈیٹرنس کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا یوکرین پر حملہ پورے عالمی نظام کی تبدیلی کا حصہ ہے۔ AFP کے مطابق پوتن نے ماسکو میں ورلڈائی فورم میں کہا کہ ہم ایک تاریخی لمحے پر ہیں۔ بلا شبہ ہم 1945 کے بعد سے سب سے خطرناک، اہم ترین غیر متوقع دہائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب دنیا کی قیادت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ شدت سے کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اسے قبول نہیں کر سکتے۔ پوتن نے کہا کہ یوکرین پر حملہ پورے عالمی نظام کی اس تبدیلی کا حصہ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ روس مغرب کو چیلنج نہیں کرتا ہے، لیکن صرف اپنے وجود کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا کہ روس کو تباہ کرنا، اسے نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا کہ وہ روس کو ایک خطرناک ملک کے طور پر منوانے اور اسے تباہ کرنے سمیت نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ یمن کے شبوہ گورنری کے دارالحکومت عتق شہر میں ایک دیو ہیکل ٹیلی کام ٹاور کی چوری کی واردات پر سب لوگ حیران ہیں۔ یہ علاقائی آئینی حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ اس واقعے پر حکومت کی طرف سے سیکورٹی کے انتظامات پر عوام کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مقامی ذرائع نے عتق کے جنوب میں ہائی ٹرانسمیشن ہل سے 60 میٹر طویل کمیونیکیشن ٹاور کے اچانک غائب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ شبوہ کے گورنر عوض بن الوزیر کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری دستاویز میں تصدیق کی گئی ہے کہ عتق میں ایک مواصلاتی ٹاور پر پراسرار حالت میں گرا اور اسے چوروں نے لوٹ لیا۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا چور پکڑے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ واقعہ، جسے یمنیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا، ان میں سے کچھ نے گینیس بک آف دی ریکارڈ کے فہرست میں دنیا کی سب سے بڑی چوری کے طور پر شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے مقامی آبادی کے لیے ٹرانسمیشن سروس فراہم کرنے والے ٹاور کی چوری کو ستم ظریفی قرار دیا ہے۔
سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اقتصادی محور کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اپنے پہلے اجلاس کے دوران توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز نے توانائی کے شعبے میں تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے فریم ورک کے تحت اس وقت کئی موضوعات زیر بحث ہے، خاص طور پر پیٹرولیم اور سپلائی کے شعبوں میں پیٹروکیمیکل، بجلی، قابل تجدید توانائی، صنعت اور نقل و حمل کے علاوہ بہت سے شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز نے اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی عرب پاکستان کو اپنے ترقیاتی منصوبوں اور پروگراموں میں ایک اہم شراکت دار سمجھتی ہے۔ دونوں ممالک سعودی پاکستانی سپرنگ کوآرڈینیشن کونسل ذیلی کمیٹی کے ذریعے اپنے درمیان تعاون کے ذرائع کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ شہزادہ عبدالعزیز نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور مختلف پروجیکٹس کو فعال کرنا درست راستے پر ہے۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں فریقوں نے کمیٹی کے کام کو مکمل کرنے، اس میٹنگ کے نتائج کی پیروی کرنے اور دونوں طرف کی ورک ٹیموں کے درمیان مشترکہ کوآرڈینیشن جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے کام توانائی، صنعت، معدنی دولت، تجارت، مالیات، ماحولیات، زراعت، نقل و حمل، لاجسٹک، مواصلات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور سرمایہ کاری سمیت کئی شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ دو طرفہ سپرنگ کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کی اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مشترکہ طور پر صدارت کر چکے ہیں۔ ناظرین، خبروں کا اختتام ہوا۔ آپ دیکھتے رہیں شہاب ٹی وی۔